جب میرا ان سے رابطہ ہوا تھا تو ان کے حالات طلاق تک پہنچ چکے تھے۔ طلاق صرف اس وجہ سے نہیں ہو رہی تھی کہ طلاق کی صورت میں خاتون کو دی جانے والی رقم یا رقم کے بدلے گھر اور زیور وغیرہ کچھ بھی شوہر کے پاس نہیں تھا۔ رائے زہیب احمد صاحب خودکشی کر کے زندگی کا خاتمہ کرنے کا سوچ رہے تھے۔ اسی دوران اللہ تعالیٰ نے مجھے ان کا وسیلہ بنایا۔ زہیب صاحب کا تعلق پاکستان کے سرگودا شہر سے ہے اور وہ نیدرلینڈ میں مقیم ہیں اور وہاں اپنی فارماسیوٹیکل کمپنی بنا رکھی تھی۔ انتہائی پڑھے لکھے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کے والد صاحب پاکستان کی طرف سے کئی ممالک میں سفارتکار بن کر رہے ہیں۔ رائے زہیب صاحب نے اپنی تعلیم یورپ کی بہترین یونیورسٹیز سے مکمل کی اور پھر مختلف ممالک میں ملازمتیں کرنے کے بعد ہمیشہ کے لیے نیدرلینڈ میں مقیم ہو گئے۔ ان کی شادی پاکستان کی ہی ایک بزنس مین خاندان کی لڑکی سے کر دی گئی۔ بظاہر یہ شادی نہیں، کاروبار کو بڑھاوا دینے کے لیے ایک سمجھوتا ہی تھا، مگر انہوں نے اور ان کی بیوی مہروش منشا نے اس شادی کو حقیقی معنوں میں اپنا لیا۔ شادی کے بعد دونوں میاں بیوی نے ساتھ وقت بتایا۔ مہروش منشا سارے لاڈ اور ناز نخرے بھول کر صحیح معنوں میں گھریلو خاتون بن گئی، جبکہ رائے زہیب نے بھی کاروبار کو سر پر سوار کرنے کی بجائے گھر اور خاندان سے بچا ٹائم کاروبار کو دینا شروع کر دیا۔ مہروش منشا کی خواہش پر ہی ان کے شوہر نے ایک فارماسیوٹیکل کمپنی میں حصہ ڈالا اور آخرکار وہ اس کمپنی کے مالک بن گئے۔ دونوں میاں بیوی کی زندگی خوب نبھ رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بیٹے کی صورت میں اولاد بھی عطا کر دی تھی اور یوں ان کا گھرانہ مکمل ہو چکا تھا، مگر ان کی یہ خوشیاں ان کے رشتہ داروں سے برداشت نہیں ہو پا رہی تھی۔ مہروش کے خاندان والوں نے حسد کے ہاتھوں مجبور ہو کر اسے نشان عبرت بنانے کے لیے تعویذ گنڈوں اور کالے جادو کا سہارا لیا تھا، اور یہ سب مہروش کے گھر تک پہنچانے کے لیے اس کے شوہر کے رشتہ داروں سے مدد لی گئی تھی۔ حاسد لوگ ہمیشہ ہی اپنوں کے زوال کے منتظر ہوتے ہیں، لہٰذا عملیات کے تعویذ اور دوسری غلاظت عامل سے لے کر آنا مہروش کے رشتہ داروں کی ذمہ داری تھی، اور پھر دیار غیر میں رائے زہیب کے گھر تک پہنچانا زہیب کے رشتہ داروں کی ذمہ داری تھی۔ جادو اتنی طاقتور شیطانی عمل سے کیا جا رہا تھا، بہت جلد اس نے اپنا اثر دکھانا شروع کر دیا تھا۔ مہروش اور زہیب کا 2 سال کا بچہ بیمار ہوا۔ شروع میں اس کی بیماری کو نارمل سمجھا گیا، مگر جوں جوں علاج ہوتا گیا مرض بڑھتا گیا، اور سب سے حیرت کی بات یہ تھی کہ ہر رپورٹ میں اس معصوم بچے کی بیماری مختلف آتی۔ نیدرلینڈ کے 13 مختلف ڈاکٹرز نے ٹیسٹ کروائے، رپورٹ تیار کروائیں، 13 کے 13 نے مختلف بیماریاں تجویز کیں۔ جو بیماری ایک ڈاکٹر بتاتا اور علاج شروع کرتا، جب دوبارہ تکلیف پر بچے کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتے تو وہ کہتا کہ بچے کو تو یہ بیماری ہے ہی نہیں جس کا آپ علاج کروا رہے ہیں۔ وہ نئے ٹیسٹ کرتا اور نئی بیماری تجویز کر کے اس کا علاج شروع کر دیتا۔ 13 ڈاکٹرز نے 13 بیماریاں تشخیص کیں۔ ہر ڈاکٹر نے پہلے والے ڈاکٹر کی تشخیص کو غلط کہا، اور ہر ڈاکٹر نے بڑے سے بڑے بیماری کی تشخیص کی۔ کوئی کہتا دل کا مسئلہ ہے اور کوئی کہتا کینسر ہے، کوئی کہتا شوگر بہت بڑھ گئی ہے، کوئی کہتا برین ٹیومر ہے، کوئی ڈاکٹر کہتا جگر ختم ہو گیا ہے۔ جب 13 ڈاکٹرز کے بعد بھی بچے کی حالت نہ سنبھلی تو اسے لے کر دونوں میاں بیوی لندن آ گئے۔ لندن کے ڈاکٹرز کی حالت بھی مختلف نہ تھی۔ ہر ڈاکٹر نے بچے کی الگ بیماری کی تجویز کی، الگ نسخہ لکھ کر دیا۔ یہاں سے تھک ہار کر دونوں میاں بیوی امریکہ چلے گئے۔ پھر کسی ڈاکٹر نے فرانس کے اسپتال تجویز کی، نیز جہاں تک ممکن تھا وہ اپنی اولاد کو لے کر گھومے، مگر ان کے بچے کو شفا نصیب نہ ہوئی، یہاں تک کہ بچے کے جسم کے اعضاء بے جان ہونے لگے۔ پاؤں سے شروع ہو کر جب آہستہ آہستہ نچلا دھڑ سارا بے جان ہو گیا تو وہ دونوں میاں بیوی بھی نا امید ہو گئے۔ مگر اولاد کی تکلیف کہاں دیکھی جاتی ہے، وہ ایک بار پھر بچے کو لے کر مختلف ڈاکٹرز کے پاس لے جانے لگے، اور ڈاکٹرز انہیں پھر ملکوں گھمانے لگے۔ اس سارے عرصے میں ان کا کاروبار تباہ ہو گیا۔ کمپنی کے تقریباً سارے شیئرز بک گئے۔ جس دن کمپنی ان کے ہاتھ سے نکل گئی، اس دن ان کے بیٹے کی موت واقع ہو گئی۔ دونوں صدمے بہت بڑے تھے۔ اس صدمے سے مل کر راہ نجات تلاش کرنے کی بجائے دونوں میاں بیوی کے درمیان اختلافات شروع ہو گئے۔
دونوں نے ایک دوسرے کو خود کے لیے منحوس سمجھنا شروع کر دیا اور وہ رشتہ دار جس موقع کی تلاش میں تھے انہوں نے جلدی پر تیل کا کام کیا اور وہ دونوں میاں بیوی کو اس مقام پر پہنچا دیا کہ دونوں نے علیحدگی کا فیصلہ کیا۔ ان سب حالات سے گزر کر علیحدگی کی نوبت آنے تک رائے زہیب بالکل کنگال بلکہ مقروض ہو چکا تھا۔ اس کا سارا کاروبار ہاتھ سے جا چکا تھا۔ کچھ معاہدے جو وہ پورے نہیں کر سکتا تھا ان کی بنا پر اس سے گھر بھی معاوضے کی مد میں لے لیا گیا۔ والدین گزر چکے تھے اور بہن بھائی مختلف ممالک میں جا کر آباد ہو گئے تھے اور اپنے اپنے گھروں میں سیٹ تھے۔ کاروباری ذہن کے لوگ تھے۔ بھائی کے زوال کے بعد کسی نے اس کی خبر تک نہیں لی، یہاں تک کہ آج وہ اپنے کسی بزنس پارٹنر کے گھر پر ملازم تھا۔ اس کا مالک اس کے ساتھ انتہائی حدت آمیز رویہ رکھتا۔ دوسری طرف طلاق لینے کے لیے بیوی کا دباؤ بڑھتا جا رہا تھا اور اس کے پاس حق میں ادا کرنے تک کے لیے پیسے نہیں تھے کہ جا کے لکھے گئے گھر اور زیور دیتا۔ ان حالات سے تنگ آ کر وہ خودکشی کے متعلق سوچ رہا تھا۔ اسی دوران سوشل میڈیا پر میرا اور اس کا رابطہ ہوا۔ میں نے اس سے چند ہفتوں کا عہد لیا اور کہا اس دوران وہ نہ خودکشی کرے گا اور نہ بیوی کو طلاق دے گا۔ اس دوران میں نے اس کا حساب لگایا جو میری سمجھ سے باہر تھا، پھر اپنے استاد محترم سے رابطہ کیا، تمام حالات سے ان کو آگاہ کیا۔ مجھے یاد ہے میرے استاد محترم ان دنوں زیارتوں پر گئے ہوئے تھے۔ میرا مسئلہ سن کر انہوں نے مجھ سے کہا تھا بیٹا تم اس کام میں ہاتھ نہ ڈالو، یہ کام ہم سے بھاری ہے۔ اپنے استاد کے منہ سے لفظ ہم سن کر میری آنکھ سے آنسو نکل گئے۔ میں بہت حساس طبیعت کا مالک ہوں، ہر کسی کا دکھ محسوس کر کے رو پڑتا ہوں۔ مجھے روتا دیکھ کر استاد محترم نے رونے کی وجہ پوچھی تو میں نے کہا مسئلہ ہم سے بڑا ہوگا مگر جن کے در پر آپ کھڑے ہیں ان کی رحمت و کرامت سے تو نہیں۔ میری بات سن کر استاد محترم مسکرائے۔ 3 دن کا ٹائم مانگا اور تیسرے دن انہوں نے مجھے بتایا کہ ان پر کالا جادو کیا گیا ہے۔ جادو کے عمل میں نہ صرف انسانی ہڈیاں بلکہ انسانی گوشت اور خون بھی استعمال کیا گیا ہے۔ پھر استاد محترم نے بتایا کہ ان دونوں میاں بیوی کو مختلف اشیاء میں ملا کر حرام کھلایا اور پلایا گیا، یہاں تک کہ کسی مشرک کی راکھ ملے پہانے سے غسل کیا۔ ان دونوں میاں بیوی نے اس جادو کا مقصد فقط ایک نہیں تھا بلکہ کئی مقاصد تھے، جس میں میاں بیوی کی علیحدگی، کاروبار تباہ ہونا، لڑکے سے کسی اور کا خاتون کے لیے شادی کے لیے خواہشمند ہونا۔ جس راکھ ملے پانی سے ان کو نہلایا گیا وہ راکھ حاملہ عورت کے کفن کے ٹکڑے میں باندھ کر ان تک پہنچائی گئی، ورنہ شاید وہ اتنا مؤثر نہ ہوتی۔ انہوں نے مجھے یہ تک بتایا جس جگہ عمل کیا گیا، کب اور کیسے کیسے۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے مجھے کچھ مخصوص وظائف بتائے جو میں نے زہیب صاحب کو بتا دیے۔ الحمدللہ ان وظائف کی برکت سے 6 ماہ بعد میاں بیوی میں بات چیت ہونے لگی۔ پھر دونوں میاں بیوی کو کچھ مزید وظائف بتائے جس سے اللہ تعالیٰ کا اتنا فضل ہوا کہ دونوں میاں بیوی میں صلح بھی ہو گئی۔ زہیب اور مہروش منشا کے درمیان ہونے والی صلح جادوگر اور جادو کرانے والوں کی پہلی شکست تھی اور اس کے بعد ان کو ہر موقع پر شکست ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ کے کلام میں اتنی طاقت ہے کہ ہمارے بتائے گئے وظائف اور استخاروں سے ان لوگوں نے وہ تمام چہرے اپنی آنکھوں سے دیکھے جو اس سازش میں ملوث تھے۔ سب لوگوں کے چہرے اور کردار کھل گئے اور سامنے آ جانے کے بعد زہیب نے مجھ سے پوچھا تھا ان کا کیا کرنا چاہیے۔ میں نے اس کو مشورہ دیا ان کو معاف کر کے ان سے محتاط ہو جانا چاہیے، اور میری نظر میں اتنے گھمیر حالات سے نکل جانے کی دوسری بڑی وجہ یہ تھی کہ زہیب نے صدقہ خیرات کرنا شروع کر دیا، اور یہ تو ہر مسلمان جانتا ہے کہ صدقہ ہر بلا کو کھا جاتا ہے۔ آج وہ دونوں میاں بیوی ہنسی خوشی رہ رہے ہیں اور زہیب نے گیس اسٹیشن میں شیئرز ڈال کر دوبارہ سے کام شروع کر دیا۔